ناظرین اکرام، موسیٰ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ٹاپک میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ 12 اکتوبر کو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس، جس کی صدارت جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کی، میں فیصلہ کیا گیا کہ سن 17 میں ہونے والی مردم شماری کی منظوری دی گئی۔ تاہم اس کے باوجود وزیر اعلیٰ سندھ کے اختلاف کرنے پر مردم شماری آئندہ اکتوبر کو دوبارہ شروع کروانے کا فیصلہ کیا گیا، جس پر 23 ارب روپے خرچ آئیں گے۔ ناظرین اکرام، اس فیصلے سے ثابت تو یہ ہوا کہ گزشتہ مردم شماری، جسے چھٹی مردم شماری قرار دیا جاتا ہے، وہ عدم اعتماد کا شکار ہوئی۔ بلا شبہ یہ فرسودہ طریقے سے مردم شماری کی گئی تھی جو اسٹیٹسٹکس ڈویژن نے کی، تو اس کا پھر یہی کچھ نتائج ہونے تھے۔ 13 ستمبر سن 2013 کو مجھے طلب کیا گیا تھا اسٹیٹسٹکس ڈویژن میں، جہاں پر نادرا اور اسٹیٹسٹکس ڈویژن کے بیورو کے چیف اسٹیٹسٹیشینز جناب آصف باجوہ کی صدارت میں دونوں محکموں کے ہائی اپس کا اجلاس ہوا، اور مجھ سے اس بارے میں بریفنگ، جو میں نے جدید نظام پیش کیا تھا نیشنل کمیشن فار ریفارمز آف پاکستان کو، جسے کہ موجودہ حکومت نے اتنے اہم محکمے کو وائنڈ اپ کر دیا ہے، جبکہ پاکستان کو تو بہت اصلاحات کی ضرورت ہے، اور نیشنل کمیشن فار ریفارمز کو تو بہت ایکٹیویٹ اور ماڈرنائز کیا جانا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعظم عمران حکومت نے اسے وائنڈ اپ کر دیا۔ ایسا کیوں کیا گیا، یہ تو ایک کویسچن ہے۔ لوگ سوچیں گے کہ جب کہ پاکستان کو تبدیلی کی ضرورت ہے، ریفارم کی ضرورت ہے، پھر نیشنل کمیشن فار ریفارمز کو تو بہت زیادہ ایکٹیو کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اسے سرے سے ادارے کے طور پر ہی اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو 7ویں مردم شماری آئندہ اسی سال اکتوبر میں جو شروع کی جا رہی ہے، اور یہ مردم شماری جو ہے یہ 6 سے 8 ہفتوں میں کام کو مکمل کیا جائے گا، اور اس حوالے سے یہ ستمبر یا اکتوبر میں شروع کیا جائے گا، اور نئی مردم شماری کا عمل جو ہے یہ مارچ 2023 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ 23 ارب روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر چھٹی مردم شماری جو 2017 میں کی گئی، اگر اسے جدید مردم شماری کے نظام کے ذریعے کروایا جاتا، جیسا کہ میں نے کہا، میں نے پیش کیا تھا۔ میں نے بریفنگ دیتے ہوئے ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو، اسٹیٹسٹکس بیورو آف پاکستان اور پاکستان اسٹیٹسٹکس بیورو اور نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی کے سربراہوں کو اور ہائی ایپس کو پیش کیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ نظام کیا ہے، یہ ایک میں آپ کو اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں بڑی بھرپور سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک پر بڑی مہم چلائی تھی۔ یہ کئی سال یہ مہم میں چلاتا رہا، لیکن صحیح اعداد و شمار کی، مردم شماری کی تو عوام کو ضرورت ہوتی ہے، اشرافیہ کو تو ضرورت ہوتی ہے کہ مردم شماری کا نظام بھی درست نہ بنے تاکہ وہ بڑی آسانی سے کرپشن کر سکیں۔ تو اس حوالے سے، اور سامراجی قوتوں کی بھی یہ ضرورت ہوتی ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو اور شاندار ترقی کرے، ان کی بھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ مردم شماری جو ہے یہ بہتر نہ ہو سکے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے اقوام متحدہ کی بھی کہ ہر سال 10 سال کے بعد مردم شماری کرائی جاتی ہے، تو لیکن یہ مردم شماری جو ہے یہ 5 سال کے بعد ہی کروائی جا رہی ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران
حکومت کو برسر اقتدار آتے ہی، جیسا کہ میں نے تجویز کیا تھا کہ یہ مردم خانہ شماری اور مردم شماری کا نظام بہتر بنا لینا چاہیے۔ ناظرین اکرام، میں نے بریفنگ میں بھی بتایا تھا اور میں ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا کہ میں نے جنرل ضیاء الحق کو، جب وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اور انہوں نے، اور صدر جو تھے وہ فضل الہی چودھری تھے، تو میں نے ان دونوں کو، فضل الہی چودھری کو، لیکن چیف ایگزیکٹو تو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق تھے، تو جب سن 78 میں انہوں نے الیکشن جو 90 دن کے اندر کروانے کا ضیاء الحق نے وعدہ کیا تھا مارشل لا لگاتے ہوئے، تو جب اسے انہوں نے انحراف کیا تو نئے سرے سے جو پروگرام بنایا گیا کہ ووٹرز کی فہرستیں بنائی جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، میں نے ایک خط لکھا تھا مرکزی سیکریٹری برائے ذریعہ امور پاکستان عوامی جمہوری پارٹی کے حیثیت سے، تو میں نے تجویز کیا تھا کہ نئے سرے سے ووٹرز کی فہرستیں بنانے کی بجائے یہ جو قومی شناختی کارڈ جو سن 1974 سے شروع ہے، اسے مہم کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے وہ جولائی کا مہینہ مقرر تھا، جولائی سن 1978 میں اسے مکمل کر لیا جانا چاہیے تھا۔ تو میں نے یہ 9 جولائی سن 78 کو خط لکھا تھا۔ میں نے انہیں لکھا کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ ووٹر کی جو عمر ہے وہ 18 سال مقرر کر دیں اور شناختی کارڈ سے ہی جو ہے وہ ووٹر لسٹ تیار کی جائے۔ تو اس سے میں نے کہا کہ یہ اضافی خرچ نہیں کرنا پڑے گا اور ایک خودکار روزمرہ کی بنیاد پر ووٹر لسٹوں کی تیاری کا ایک نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی سجیسٹ کیا گیا تھا کہ مردم شماری کا نظام بھی فارم بے جو ہے وہ افراد خانہ جو 18 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں، تو ان کی بنیاد پر جو ہے اسے مزید امپروو کر کے اسے جو ہے وہ مردم شماری میں بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، کاش ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہی یہ کام کر لیا جاتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نیشنل رجسٹریشن کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا اور اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے لوگوں کو قومی شناختی کارڈ جاری کرنا شروع کیے تھے۔ تو اس میں 2 پرپس تھے قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کے۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس سے پہلے جو پاسپورٹ جاری کیا جاتا تھا وہ صاحب جائیداد یعنی پراپرٹی ہولڈرز کو، امیر لوگوں کو جاری کیے جاتے تھے۔ تو اب عرب ملکوں میں تیل پیدا ایکسپلور ہو گیا تھا، وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام شروع ہونے تھے۔ پیپلز پارٹی کا منشور تھا کہ لوگوں کو روزگار دیں گے، تو چنانچہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہ شناختی کارڈ کی بنیاد پر ہی جو ہے یہ پاسپورٹ جاری کیے جائیں، اس لیے یہ قومی شناختی کارڈ کو وہ کیا گیا۔ دوسرا اس کا پرپز یہ تھا کہ اگر ایسٹ پاکستان میں جیسے بحران آیا تھا، پھر وہ بنگلہ دیش بنا، وہاں پہ مسلح جدوجہد شروع ہو گئی اور پاکستان کی فوج کو انوالو ہونا پڑا اسے اس شورش کو ختم کرنے کے لیے جو کہ قومی آزادی کی لڑائی تھی مشرقی پاکستان کے لوگوں کی۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھتے ہوئے کہ ویسٹ بنگال سے جو تھے وہ ایسٹ بنگال میں یعنی مشرقی پاکستان میں لوگ چلے گئے تھے، تو اس کے آئندہ اگر سیکورٹی کے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں فیوچر میں، تو ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے کہ پاکستان کے لوگوں کی شناخت ہو سکے۔ چنانچہ یہ 2 پرپس تھے جس کی، اور اس میں اب تیسری پرپس جو تھی یہ بات رہ گئی کہ کاش ہمیں اس بات کا ادراک اس وقت ہوا ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ بات ذوالفقار علی بھٹو تک بڑی آسانی سے پہنچا سکتا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو بہت ویژنری تھے، وہ فوراً ہی اس کا حکم بھی دے دیتے۔ تو وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اسی کی بنیاد پر، قومی شناختی کارڈ کی بنیاد پر جو ہے وہ 18 سال کی عمر ووٹر کی عمر مقرر کر دیتے تو پاکستان ایک لیڈنگ ملکوں میں ہوتا۔ بعد میں جو کہ ایران نے اسی طرح وہ کیا تھا۔ تو ایک دوسرا یہ تھا کہ قومی شناختی کارڈ سے ہی ایک دوسرا سیکشن کو جو ہے وہ رجسٹریشن آفس کا یہ ہوتا جو کہ خودکار طریقے سے ووٹرز کی فہرستیں تیار کرتا۔ پھر تیسرا سٹیپ تھا اس کا، تیسرا سٹیپ یہ جو کہ میں نے سجیسٹ کیا تھا 9 جولائی
सन 1978 को जनरल ज़ियाउल हक और उसकी टीम को, सारी टीम को भिजवाया था। वो जो काबीना थी जिसमें जमात इस्लामी के लोग भी शामिल थे, सारे लोगों को ये बात भिजवाए और कोर कमांड भी भिजवाया कि ये बात जो है ये तस्लीम कर ली जाए, क्योंकि इससे मेरा कहने का ये था मकसद कि बहुत कम खर्च पर एक खुदकार तरीके से एक निज़ाम की बुनियाद पर 3 निज़ाम, 2 दूसरे निज़ाम भी बनवाए जा सकते हैं। यानी कौमी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर फ़हरिस्तें तैयार की जा सकती हैं और फॉर्म बे को मज़ीद इम्प्रूव करके उसको सेंसस, खाना शुमारी और सेंसस का जो है मरदम शुमारी का निज़ाम भी उसी से बनाया जा सकता है खुदकार अंदाज में, जो कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर होगा और बग़ैर किसी मज़ीद अखराजात के। तो फिर मैंने ये ज़ियाउल हक की तरफ से तो जो मुझे उस वक़्त के नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने मुझे रिप्लाई में जवाब दिया, वो ये दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल कर रहे थे, मार्शल था, इसमें ये बात की जा सकती थी और ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। ये तो एक बहुत सी सादी सी एक साइंटिफिक अप्रोच है। तो उसके बाद फिर मैंने हर इक़्तिदार में आने वाली सियासी जमातों के हुक्मरानों को, बेनज़ीर साहिबा को, प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर साहिबा को भेजा, फिर मियाँ नवाज़ शरीफ को। बल्कि मियाँ नवाज़ शरीफ जब दूसरी दफ़ा पावर में आए तो एक इत्तफाक से किसान हाल में जो थे वो खाने की टेबल पर मुझे मौका मिल गया प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज़ शरीफ से बात करने का। तो मैं पहले से तैयार करके ये जो अपनी तजवीज़ थी ये मैंने उनको एक वर्किंग पेपर के साथ दी, जिसके बाद मुझे वो उसके बारे में तो नहीं पूछा गया, लेकिन एक और दूसरे सिलसिले में राब्ता ज़रूर कायम किया गया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जो है वो लेटर लिखा जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कि जब वो नए सिरे से फ़हरिस्तें बना रहे थे वोटर्स की, तो मैंने कहा कि इसको वोटर्स की फ़हरिस्तों में कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर दर्ज करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसको कौमी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर ही इसको बना लिया जाए, इसका इंतज़ाम जो है वो इस्तवार किया जाए। तो उन्हें मैंने ख़त लिखा। नाज़रीन इकराम, वो ख़त जो है वो मैं आपकी खिदमत में ये प्ले अप भी कर रहा हूँ स्क्रीन पर। ये आप देखिए कि मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बाकायदा एक डायाग्राम बनाकर मैं बताया था कि कैसे जो है कौमी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर ख़ुदकार तरीके से वोटर्स की फ़हरिस्तें तैयार करने का निज़ाम बनेगा और कैसे ही बनाया जा सकता है खाना शुमारी और मरदम शुमारी का निज़ाम बनाया जा सकता है। तो इसके बारे में ये मुझे जनरल परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट की तरफ से तो कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, लेकिन नादरा के एक ब्रिगेडियर अतीक साहब की तरफ से एडमायरेशन का ख़त आया और उन्होंने मुझे खूब एडमायर किया कि जो आप सोच रहे हैं वही हम सोच रहे हैं और आप देखिए कि हम ऐसा कर गुजरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अच्छा, उसके बाद फिर जब मियाँ नवाज़ शरीफ दूसरी दफ़ा पावर में आए तो रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले हमारे दोस्त जो बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर रह चुके थे, CSP अफसर थे, जनाब मोहम्मद जावेद इकबाल अवान साहब, वो नेशनल कमीशन फॉर रिफॉर्म्स के चेयरमैन बना दिए गए और ये ऑफ़िस जो था ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही ये कमीशन का ऑफ़िस था। तो मैंने उनको पेपर दिया, मैंने कहा देखें मैं इतने अरसे से ये कोशिश कर रहा हूँ और ये कितनी यूज़फुल वो बात है कि बग़ैर किसी मज़ीद अखराजात किए जो है बहुत मामूली अखराजात से ये एक साइंटिफिक रोज़मर्रा की बुनियाद पर वोटर्स की फ़हरिस्तें भी तैयार की जा सकती हैं और मरदम शुमारी का निज़ाम भी कायम किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, उन दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मरदम शुमारी हो नहीं पा रही थी, तो वो उनसे सो मोटो एक्शन के ज़रिए पूछा जा रहा था हुकूमत से कि मरदम शुमारी कब करवाओगे। तो उस हवाले से जब ये पूछा जा रहा था तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त लिखा, वो एप्लीकेशन दी कि मुझे भी सुना जाए कि मरदम शुमारी कराना जो है ये अहम है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम ये है कि मरदम शुमारी जो है वो इस अंदाज में कराई जाए कि वो बहुत ज़्यादा शफाफ हो और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक खतूत पर ये किया जा सकता है। तो लेकिन मुझे वो उसमें नहीं बनाया गया। ये सन 2012 में मैंने कोशिश की। अच्छा, उसके बाद सन 2013 में जब मैंने नेशनल कमीशन फॉर रिफॉर्म्स को ये भिजवाई अपनी तजवीज़,
تو جناب جاوید محمد اقبال صاحب چیئرمین نیشنل کمیشن فار ریفارم جو تھے، انہوں نے اس پر کومنٹس مانگ لیے اپنا اسٹیٹسٹکس ڈویژن سے اور نادرا سے۔ چنانچہ نادرا اور چیف اسٹیٹسٹیشینز نے مجھے طلب کیا اسٹیٹسٹکس ڈویژن میں، اور 13 سپٹمبر کو مجھ سے بریفنگ لی۔ تو میں نے انہیں بریفنگ میں بتایا، میں نے کہا دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ہاں اولڈ پیٹرن ہے مردم شماری کا، یہ برٹش دور سے کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے برٹش کالونیل دور میں مردم شماری کروائی جاتی تھی، تو وہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے بھی فرسودہ ہو چکا ہے کہ جب نیشنل رجسٹریشن کا، یعنی لوگوں کو قومی کارڈ جاری کرنے کا اور فارم بے جو ہے ان سے وصول کرنے کا جب ایک پیٹرن اختیار کر لیا گیا ہے، تو یہ سبجیکٹ جو ہے یہ اسٹیٹسٹکس ڈویژن نہیں رہا، یہ بلکہ نادرا کا ہو گیا، جو کہ بعد میں پھر اس محکمے کو جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ہے اس کا نام بدل کر اس کو نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی یعنی نادرا رکھ دیا گیا۔ میں نے کہا یہ نادرا کے سپرد ہو جانا چاہیے، لیکن کیونکہ اس میں ہیوج منی انوالو تھی، بڑا فنکشن کرنا تھا، تو ہم نے اس دوران یہ بات سمیل کی کہ یہ جو 23 ارب روپے کا مجوزہ پروگرام ہے مردم شماری کرانے کا، تو یہ اس بڑے پیسے کو جو ہے یہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے ہماری شماریات ڈویژن جو ہے یہ تیار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہی مجھے یہ پتہ بھی چلا، اخبارات میں بھی خبر آئی تھی کہ یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو ان دنوں سندھ میں خانہ شماری کا عمل شروع کیا گیا تھا، لیکن وہ مشکوک اور غلط ہونے کی وجہ سے اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا تھا۔ تو مجھے وہیں پر میں کچھ دیر پہلے چلا گیا تھا بریفنگ کے لیے، جب مجھے ٹائم جو دیا گیا تھا تو مجھے 1 گھنٹہ شماریات ڈویژن کے ایک اعلیٰ افسر سے مکالمہ کرنے کی بھی وہ ہوئی۔ میں نے معلومات مجھے ملی کہ وہ جو خانہ شماری سندھ میں کی گئی تھی، وہ ساری جو تھی وہ 2 نمبر ہونے کی وجہ سے، مشکوک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو وائنڈ اپ کر کے جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے الماریوں میں۔ تو اس کے بعد پھر جب بریفنگ ہوئی تو میں نے بریفنگ میں یہ بڑا واضح کیا، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ماڈرنائز ہونا چاہیے، اس میں ہر 10 سال بعد مردم شماری کرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ مردم شماری جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ امپروومنٹ جو اس میں جیسے جیسے ہوتی رہے گی وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ نادرا جو ہے وہ اس کو یہ ذمہ داری دے دینی چاہیے، اور نادرا جو ہے وہ یونین کونسل کا جو ادارہ موجود ہے تو اس کے ذریعے سے وہ خانہ شماری کرائے، وہ اپنے حلقے کی یعنی یونین کونسل کی جو ہے وہ اس کا نقشہ تیار کرے، اس کے لیے گلیوں کے نمبر لگائے، اور اس کے بعد پھر خانہ شماری کرے، اور پھر خانہ شماری کی نمبر پلیٹ جاری کی جائے۔ تو اس میں نے انہیں بتایا تھا کہ بڑی آبادی کو جو ہے وہ قومی شناختی کارڈ جاری کیا جا چکا ہے، تو اس میں جن لوگوں کو قومی شناختی کارڈ جاری کیا گیا ہے انہیں فارم سی ایک جو ہے وہ فراہم کیا جائے کہ وہ جمع کروائیں ایک مقررہ مدت کے اندر۔ اس میں تمام خانہ شماری کی ریکوائرمنٹس ہوں، تمام خانہ شماری کی اور مردم شماری کی، اس میں تمام فارم بے تو ویسے پہلے سے ہی ہے، جس میں کہ جو ہے وہ شناختی کارڈ ہولڈرز، ان کی مسز اور اہل خانہ جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کے قوائف درج ہوتے ہیں، اس کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے۔ باقی خانہ شماری کے بارے میں بھی وہ بہت جدید قسم کے اس میں کالمز ہو جانے چاہیے، جو کہ ایک پراپرٹی کا جو ہے وہ اس کے بارے میں تمام تر معلومات بھی فراہم کرتا ہو۔ تو اس سے میں نے یہ کہا کہ اس سے پھر دوسرے تمام جتنے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ اسی پر اپنا وہ ایک نظام، اسی ڈیٹے کو اپڈیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں، استوار کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر میں نے اس میں یہ بھی انہیں بتایا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ملک بننے جا رہا ہے، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ یہاں پر سیکورٹی کا بھی جدید نظام ہو، اور آبادی کے بھی جو ہے وہ ان کے حقوق کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جدید قسم کی مردم شماری ہو، اور پھر اسی پر جو ہے وہ سیکورٹی کا جدید نظام بنایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ میری اس تجویز کو
جو پریزائڈ کر رہے تھے چیف اسٹیٹسٹیشینز، انہوں نے بہت، اور تمام شرکاء نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تجویز بہت قابل عمل ہے اور بڑی صحیح ہے اور بہت کم خرچ ہے اور بہت شفاف ہوگی. لیکن اس کے بعد، بلکہ مجھے تو چیف اسٹیٹسٹیشینز نے اپنا تجربہ بیان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو لندن یونیورسٹی میں داخل کروانے کے لیے گیا تو ان کا بڑا خودکار نظام تھا، ہمیں کہیں جانا نہیں پڑا. ہمارے پاس تمام وہ کارڈز آ گئے تھے، تمام وہ معلومات کرنے کے لیے ہمیں خود ہم سے اس خودکار انداز. پھر انہوں نے خود اپنے بھی ایڈمائریشن لینے کے لیے کہ میں اس کی توصیف اور تعریف کروں، تو انہیں آصف باجوہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا، جو چیف اسٹیٹسٹیشین سے اور صدارت کر رہے تھے بریفنگ کی، میٹنگ کی، جس میں مجھ سے بریفنگ لی جا رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو نادرا جو ہے، یہ جو ووٹر کو اس کے پولنگ بوتھ کے بارے میں اطلاع فراہم کرتا ہے، یہ میری ہی تجویز پر جو ہے یہ امپروو کیا نادرا نے. تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو لیکن پھر میرا ماتھا اس وقت گھوم گیا کہ جب چیف اسٹیٹسٹیشینز نے یہ کہا کہ آپ کی تجویز ہے تو بہت اچھی، لیکن اس کے بارے میں جو ریکمنڈیشن ہے وہ اس وقت ہی کروں گا جب کہ میں پہلے امریکہ، جرمنی، یو کے اور جاپان کے جو نظام ہیں خانہ شماری اور مردم شماری، ان کی اسٹڈی کر لوں گا. میں نے کہا یا اللہ، یہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو کہ مردم شماری کے اسٹیٹسٹکس ڈویژن کا جو بیورو کا جو ہیڈ ہے، وہ بھی ابھی تک اس نے ان نظاموں کا مطالعہ ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، اور اس کی تو ڈیوٹی ہی یہ تھی کہ وہ ان تمام نظام. تو اس کے بعد پھر ناظرین کرام، جو مجھے ریکارڈ نوٹ مجھے بھجوایا گیا 30 سپٹمبر کو. یہ 13 ستمبر سن 2013 کی میری بریفنگ کے بارے میں تھا. وہ تمام تر انہوں نے ذکر کرتے ہوئے وہ بات ہی گول کر گئے، اور اس میں انہوں نے جو تھا وہ 3 پوائنٹس لکھے کہ اس وجہ سے ہم جو ہے یہ آپ کی تجویز کو مؤخر کرتے ہیں آئندہ مردم شماری کے لیے. تو اس میں انہوں نے ایک تو یہ بتایا کہ نادرا کے پاس جو ہے یہ اس کے پاس کمپلیٹ جو ہے یہ ڈیٹا نہیں ہے 18 سال سے کم عمر کا. تو میں نے کہا بھی اسے کمپلیٹ کر لیجئے. تو میں نے اس کے جواب میں وہ جو 3 جو ہے یہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر دوسرا انہوں نے بتایا کہ نادرا یہ باریک ہے، اس لیے کچھ پڑھنے میں مجھے دقت پیش آ رہی ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ 3 جو وہ اس میں ایک یہ بھی بتایا کہ ریڈیبل فارم جو ہیں اسٹیشنری تیار کر لی گئی ہے. تو میں نے پھر اس کا جواب بھی دیا انہیں، فوراً احتجاجی جواب دیا. میں نے کہا یہ سب فضول قسم کی آپ نے باتیں لکھ دی ہیں، یہ تو باتیں اس وقت طے بھی نہیں ہوئی تھیں اور آپ نے اسے دے کر ڈینائی کر رہے ہیں. تو میں نے اس میں پھر انہیں یہ بتایا، میں نے کہا دیکھیں اگر اس میں 2 ارب روپے کا اسٹیشنری یا ریڈیبل مشین ریڈیبل اگر فارم تیار کر لیے گئے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، 1-2 ارب روپے کا نقصان برداشت کر لیجئے. یہ تو 1/2 بھی خرچ نہیں آئے گا جو جدید طریقہ ہے، اور پھر پاکستان کے لوگوں کو ایک بہت جو ہے وہ خودکار نظام مل جائے گا، سائنٹیفک خطوط پر مل جائے گا، جس سے کہ تمام صوبے مطمئن ہوں گے. کسی صوبے کو یہ گنجائش نہیں رہے گی کہ یہ اسے تسلیم نہ کرے. اور پھر میں نے اسے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں جب آپ میں نے یہ بتایا تھا کہ نادرا جو ہے یہ یونین کونسلوں کے ذریعے سے خانہ شماری کروائے، اور اس کے بعد تمام شناختی کارڈ ہولڈرز کو ایک فارم مہیا کر دے، اور وہ ڈیو ڈیٹ کے اندر وہ فارم جمع کروائیں جس میں کہ خانہ شماری اور مردم شماری کے تمام کوائف درج ہوں. تو ان کو جمع کر لیا جائے. یہ یونین کونسل سے وفاقی سطح تک جو ہے یہ ایک آپ کمپیوٹر کلک پر آپ تمام ڈیٹا جس یونین کونسل کا، جس محلے کا، کہ کتنے مرد ہیں، کتنے خواتین ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے ٹیکنیکل ایجوکیشن رکھتے ہیں، کیا ہے کیا، تو تمام کوائف ان کے کتنے گھر ہیں، کتنے بے گھر ہیں، کتنے کرایہ دار ہیں، یہ ایک وہ ہو جائیں گی. اور پھر میں نے کہا کہ اس نظام سے، اور پھر اس میں ایک یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آئندہ جو خانہ تعمیر کیا جائے، بنایا جائے، اس کے لیے پہلے نادرا سے نمبر پلیٹ جو ہے
وہ حاصل کی جائے، اور ناظرہ جو ہے وہ بہت آسان طریقے سے نمبر پلیٹ وہ کرے۔ پھر اس میں میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ اس میں 200 400 1000 روپے تک جو ہے وہ خانہ شماری نمبر جو ہے وہ نمبر پلیٹ جاری کی جائے، تو اس سے یہ نظام جو مردم شماری کا اور خانہ شماری کا یہ خود کفیل ہو جائے گا، تو یعنی اس سے کوئی اور پیسے نہیں سرکاری خزانے سے لینے پڑیں گے، بلکہ یہ خود سیلف جنریشن سے یہ جنریٹ ہو جائیں گے یہ سب کچھ۔ تو میں نے یہ بات پھر میں نے وارن کیا تھا آصف باجوہ صاحب کو، میں نے وارن کیا تھا ہائی ایپس کو، جو شماریات جو بیورو کے تھے اور ناظرہ کے تھے، میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو فرسودہ طریقے سے مردم شماری کا خانہ شماری اور مردم شماری کا کرائیں گے تو وہ کم آبادی والے صوبوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے، جس سے ایک بحران پیدا ہوگا، اور وہ قوتیں جو کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ یہ تو مقام شکر ہے کہ اس پر کوئی زیادہ باہر کی قوتیں کامیاب نہیں ہو سکیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک اختلاف تو ہے۔ اب یہ جو 5 سال کے عرصے میں ہی 7ویں مردم شماری کروائی جا رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو گزشتہ مردم شماری ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب کو اقتدار سنبھالتے ہی یہ پہلا سٹیپ اٹھانا چاہیے تھا کہ مردم شماری، خانہ شماری اور مردم شماری کے صحیح جو اعداد ہیں ان کی بنیاد پر لوگوں کے مسائل بھی سمجھ میں آئیں گے، انہیں حل بھی کیا جا سکے گا، اور پھر جو ہے وہ ترقیاتی منصوبے بھی بنائے جا سکیں گے۔ تو اس حوالے سے، اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس حوالے سے کہ پاکستان جو ہے یہ سی پیک اور امریکہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی باہمی کشمکش موجود ہے، جس سے ہماری ترقی کے جہاں راہیں کھلتی ہیں وہاں پر مخالف قوتیں بھی یہ زور لگائیں گی کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو عمران خان حکومت کو اقتدار سنبھالتے ہی پہلے ہی 2-4 مہینوں میں اس بات کو شروع کرا دینا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک کئی سال گزرنے کے بعد یہ ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ آج خود آپ لاکھ کہہ دیں کہ جی وہ ان کی منظوری دے دی گئی، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ عدم اعتماد ہے گزشتہ مردم شماری پر کہ وہ واقعی درست نہیں ہوئی۔ تو اس کو اب اس کو درست کر لینا چاہیے، اور اس کے لیے اس نظام کو اب میں ناظرین کرام اس میں مزید شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ مردم شماری جو 6ٹھی مردم شماری کروائی گئی، یہ مسلسل سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن کے ذریعے 2 دفعہ سو موٹو ایکشن لیا سپریم کورٹ نے، اور اس پر جناب نواز شریف کی حکومت کو سے پوچھا گیا کہ مردم شماری کب کرواؤ گے۔ جب پہلی دفعہ یہ 2012 میں یہ بات کی گئی تو میں نے سپریم کورٹ کو اپلیکیشن فائل کی کہ مردم شماری کرانا بہت اہم ہے، لیکن شفاف مردم شماری کروانا جدید نظام کے ذریعے سے وہ اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہم ہے۔ بوگس مردم شماری جو ہے وہ تو پیسہ بھی ضائع کرنا ہے، اور پھر اس سے وہ ہم نتائج بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے میں نے تو مجھے اس کے بارے میں جو تھا، میری اپلیکیشن کو سپریم کورٹ نے شرف باریابی نہیں بخشا، ورنہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سنا جائے، ایک شہری کی حیثیت سے سنا جائے۔ پھر 2016 میں سپریم کورٹ نے جب دوبارہ یہ مردم شماری کا 100 موٹو نوٹس لیا، پھر میں نے اپلیکیشن فائل کی، تو پھر مجھے اس کا یہی جواب آیا کہ آپ ایک قانونی طریقے سے اس میں، یعنی قانونی طریقے سے یہ کہ میں ایک بھاری فیس والا ایک وکیل تیار کروں، اور پھر اس کے ذریعے سے میں پھر اپنی اپلیکیشن موو کروں، پھر میں یہ بات کروں۔ یعنی ہماری سپریم کورٹ کا بھی زور یہ رہا کہ مردم شماری جو ہے یہ کب کراؤ گے، یہ کب کراؤ گے، جبکہ اس میں یہ بتانا چاہتا تھا اپنے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جناب مردم شماری کروانا بہت اہم ہے، لیکن یہ اس سے بھی اہم ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ بہت شفاف ہونی چاہیے، بہت ایکوریٹ ہونی چاہیے، اور بہت کمپریہنسو ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ بتایا کہ میں سن 1978 سے یہ کوشش کرتا چلا آ رہا ہوں، مجھے پاکستانی کو بھی اس سے تو سنا جائے کہ مردم شماری ہو تو کیسے کروائی جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب منصوبہ بندی کے اسد عمر صاحب کو بھی میں نے اپنی یہ تجاویز جو تھیں یہ بھجوائیں،
لیکن ان کی طرف سے مجھے کوئی رپلائی تو نہیں آیا جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن اس خبر سے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم یہ ایسا کریں گے. تو میں اس بارے میں یہی تجویز کروں گا کہ مجھے پھر سن لیا جائے. میں آپ کو پھر بھجوا رہا ہوں. ناظرین کرام، میں نے جو آپ سے کو اس لیے میں شریک کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. یہ اسد عمر کا مسئلہ نہیں ہے، اشرافیہ کا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے تو بلکہ ہمارے اشرافیہ اور کرپٹ اشرافیہ، کرپٹ حکمرانوں کو تو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ مردم شماری کے قوائف جو ہیں وہ درست نہ ہوں، کم درست ہوں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ گھپلے کر سکیں، زیادہ سے زیادہ وہ کرپشن کر سکیں، پیسہ کھینچ سکیں. تو ان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے. وہ تو یہ تو عوام کا مسئلہ ہے. یہ ہر سندھی کا مسئلہ ہے، ہر پنجابی کا مسئلہ ہے، ہر بلوچی کا مسئلہ ہے، ہر پختون کا مسئلہ ہے، ہر گلگتی کا مسئلہ ہے، اور یہ آزاد کشمیر کے عوام کا مسئلہ ہے. یہ تو ہمارا سب کا مسئلہ ہے، عوام کا مسئلہ، ورکنگ کلاس کا مسئلہ، بہت نیچے لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ ان کا مسئلہ ہے، اور یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. یہ اشرافیہ کا چند ہزار اشرافیہ جس نے کہ حکومت کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو سن 1978 سے یہ کوشش کرتا چلا آ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے نواز شریف کے دور میں جو میں ایک مسلسل جو ہے سن 2012 سے مسلسل کوشش کر رہا ہوں، فیس بک پر ایک مہم چلائی ہوئی، پکارتا رہا پاکستان کے عوام کو. لیکن پاکستان کے عوام تو خوب ہیں، وہ بھی سوئے رہے اور وہ دوسرے تفریحی پروگراموں کو اہمیت دیتے رہے، اور یہ قومی سطح کے اس جو کہ جس سے کہ ہر پاکستانی کا فیوچر وابستہ ہے، اس کی طرف راغب نہیں ہو سکے. تو میں اب پھر یہ کہوں گا کہ اب جب کہ 7ویں دفعہ وسط مدتی اس میں مردم شماری کروائی جا رہی ہے، تو میری پیش کی گئی اس تجویز کو جو ہے وہ سنا جائے، اور اس پر ایک خودکار طریقے سے ایک نظام بنایا جائے جو کہ ڈے ٹو ڈے مردم شماری بھی ہوگی، ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ووٹرز کی فہرستیں بھی تیار ہوں گی. ایک کلک پر آپ کمپیوٹر کلک پر جو ہے ہر سطح کا آپ کو قوائف آپ کے سامنے آ جائیں گے. جس سے تو یہ ایک، اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جدید خانہ شماری جس کو کہ میں پرپوز کر رہا ہوں، تو اس پر عمل کرنے سے، ایک جدید نظام استوار کرنے سے پراپرٹی کا بھی ایک اعداد و شمار اکٹھے ہو جائیں گے نادرا کے پاس، اور وہ جو ہے ایک متبادل جو ہمارے ہاں پراپرٹی پتہ چل جائے گا کہ پراپرٹی ہولڈرز میں کتنے جو ہیں وہ حکومت کی زمین پر قابض ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ. پھر یہ اس نظام سے پھر حکومت کی زمین پر قبضہ کرنا بھی ختم ہو جائے گا، کنٹرول ہو سکے گا، اور پرائیویٹ زمینوں پر بھی جو بلا وجہ وکالت، اس لیے کہ خانہ شماری، نئے خانہ شماری کا نمبر جو ہے وہ تو پہلے سے الاٹ کروانا ہوگا. ہاؤزنگ سکیمیں بھی جو بنتی ہیں وہ بھی پہلے سے نمبر پلیٹ جو ہے وہ خانہ شماری کی وہ نادرا سے حاصل کریں گے. تو اس پر یہ سب باتیں اس طرح ہو سکتی ہیں. تو ناظرین کرام، میں یہ، لیکن اس میں یہ چاہوں گا کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ اسد عمر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپر کلاس اشرافیہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ تو موسیٰ سعید کا ہے اور عوام کا ہے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ یہ اس بارے میں آپ وہ دیں، اور میں آپ کی خدمت میں جو ہے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ میری اس تجویز پر سے متفق ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر اس سے وابستہ ہے، پاکستان کے عوام کا فیوچر اس سے وابستہ ہے، تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اور سبسکرائب بے شک نہ کریں، لیکن اسے شیئر تو آپ ضرور بہت زیادہ کیجیے. سبسکرائب آپ کی مرضی ہوگی، عنایت ہوگی کہ اگر آپ کر دیں. اگر نہ کر سکیں تو شیئر تو اسے بہت کریں کہ پاکستان جاگ جائے، اور پاکستان جاگ جائے، اور ہمارے حکمران جو کہ تسلسل ہیں ماضی کی حکومتوں کا ہی، اور عمران خان صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مدینہ جیسی ریاست بنائیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کی خواہش کے پیش نظر خود عمران خان صاحب بھی اس بات پر توجہ دیں گے، اور پرائم منسٹر اور ہمارے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اگر دوائیوں کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے، اگر شوگر کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے، تو پھر یہ صحیح مردم شماری بھی نہیں کروا سکیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری اس تجویز کو، جب میں نے 2013 میں یہ تجویز پیش کی اور اس کے بعد پھر میں مسلسل اس کے لیے کوشش کرتا آیا، بلکہ اس میں تو آپ دیکھیں کہ میں نے پھر یہ پوچھا تھا، جب شماری کروائی جا رہی تھی تو میں نے
رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے ذریعے میں نے اسٹیٹس ڈویژن سے معلومات مانگی تھی، تو ان معلومات میں انہوں نے مجھے جو فراہم کی یہ اسٹیٹس ڈویژن کے جو اسسٹنٹ وہ تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں نادرا کا کوئی رول نہیں ہوگا، مردم شماری، خانہ شماری۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑی شکاوت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نادرا جو کہ پہلے سے لوگوں کی رجسٹریشن کا کام کر رہا ہے فارم پے کے ذریعے، جو رجسٹریشن کا کام کر رہا ہے قومی شناختی کارڈ کے ذریعے، تو اسے بالکل لا تعلق رکھا گیا۔ میں تو یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ کام کروایا ہی مرکزی حیثیت اس میں نادرا کو ہونی چاہیے، اور ہماری شماریات بیورو جو ہے اس کو صرف اس کا معاون کے طور پر کردار ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ انگریزوں کا جو مردم شماری کا نظام پہلے اس زمانے میں قومی شناختی کارڈ نہیں تھے، تو قومی شناختی کارڈ تو سن 74 میں بنایا گیا، تو سن 74 میں بعد جو ہے وہ خودکار طریقے سے، کاش ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مجھے اس بات کا ادراک ہوا ہوتا جو مجھے سن 78 میں ہوا، یہ جنرل ضیاء الحق کے الیکشن 90 دن کے اندر الیکشن سے انحراف کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے جب یہ کہا گیا تھا کہ نئے سرے سے ووٹرز فہرستیں بنائیں گے، اس وقت مجھے ادراک ہوا۔ تو اگر مجھے پہلے ادراک ہوا ہوتا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، تو میں عظیم ذوالفقار علی بھٹو کو یہ بات پہنچاتا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے قومی شناختی کارڈ جاری کر کے، لیکن اس کے ساتھ وابستہ 2 نظام اور بھی قائم کر دیجیے۔ ایک رجسٹریشن جو بعد میں نادرا بنا، اسی کا ایک سیکشن جو ہے یہ قومی شناختی کارڈ جاری کرے، پھر وہی سیکشن جو ہے ایک دوسرا سیکشن جو ہے قومی شناختی کارڈ کی بنیاد پر جو ہے وہ ووٹرز لسٹیں تیار کرے اور حلقہ بندیاں بنائے، اور پھر اسی کا ایک تیسرا سیکشن جو ہے وہ خانہ شماری کرے اور مردم شماری کرے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی کے، اور ایک خودکار نظام بنایا جا سکتا ہے جس پر کوئی مزید زیادہ اخراجات نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ وہ جو خانہ شماری نادرا خانہ پلیٹ نمبر جو ہے اسی سے جو 1000 روپیہ پر پلیٹ کے حساب سے جو وصولیاں ہوں گی، تو اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا پیسہ سرمایہ جمع ہو جائے گا، باہر سے کوئی پیسہ نہیں لینا پڑے گا، کسی سے نہیں پڑا، اور ایک شاندار نظام جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشیا میں بھی لیڈنگ ہو سکتا ہے، اور یہ نظام جو ہے یہ پاکستان کو بہت ترقی کی بنیادیں فراہم کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ، اور میں اس میں آپ سے اپیل کروں گا، بلکہ پکاروں گا آپ کو کہ آپ آئیں، آپ کی آواز بلند ہوگی تو یہ اسد عمر اور بیوروکریسی کو بات سمجھ سکے گی، ورنہ یہ تو بہت نیرو مائنڈڈ بھی ہیں، اور یہ تو اور خود کو عقل مند بھی سمجھتے ہیں۔ ہر نیرو مائنڈڈ جو طبقہ ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ عقل کل سمجھتے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ بہت انفیریئر سمجھتے ہیں۔ ہم اسی نظام میں رہ رہے ہیں جہاں پر کہ عوام کو، ورکرز کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے، سوچنے والوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح سوچ سکتے ہیں، یہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کے ذہن آقاؤں والے ہوتے ہیں اور وہ عوام کو غلام سمجھتے ہیں اور ان کو بہت کم تر سمجھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور توجہ دیں گے اور آپ اس میں بھرپور حصہ لیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1000 فیس بک بلاگر، یوٹیوب بلاگرز اگر اس پر ایک مہم چلائیں تو یقیناً پاکستان جاگ جائے گا۔ 1000 بلاگر یہ خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ اس میں پرانی پوسٹوں کو دوبارہ جو ہے وہ پلے اپ کرنے کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں تاکہ پاکستان جاگ جائے۔ اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اسد عمر صاحب جو منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ نئی تجویز پر آپ ہر پروونس سے ایک ڈسٹرکٹ میں آپ ایک پائلٹ پروگرام شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی روشنی میں پورے ملک میں جو ہے وہ خانہ شماری اور مردم شماری کا نظام آپ بنا سکتے ہیں، اور یہ خود کفالت کی بنیاد پر شاندار، جس میں کہ لوگوں کی پراپرٹی کا ریکارڈ بھی جمع ہو جائے گا، اور جدید ریکارڈ جو اب گڈ مڈ ہے، جو ہیرا پھیریاں ہوتی ہیں، قبضے ہوتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ کتنے یہ ایک مہم چلی اور کہا گیا کہ لاکھوں جو ہے وہ پراپرٹی، سرکاری پراپرٹی کو
جو زرعی اراضی تھی اس کو جو ہے وہ واگزار کرا لیا گیا ہے، لیکن اس پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی۔ تو کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں ہو تو بتائیے گا۔ یہ تو وہ تو صرف یہ ہے کہ اتنے لاکھ ایکڑ خالی کروا لیے گئے، اتنے کھربوں روپے کی زمین خالی کروا لی گئی، لیکن یہ تو خدشہ ہے کہ اس پر کہیں دوسرے جو ہے حکومت میں شامل اشرافیہ جو ہے وہ ہاتھ صاف نہ کر لیں۔ تو اس میں تو یہ پھر جو جدید نظام خانہ شماری اور مردم شماری کا جو تیار ہوگا، اس سے تو یہ قبضے ختم کیے جا سکیں گے۔ خدا حافظ۔